آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے بیسکلی فائنینس کے اوپر۔ آج کے لیکچر کے جو کنٹینٹ ہیں اس کے اندر ہم فائنینس کو دیکھیں گے، فائنینس کی ٹائپس کو دیکھیں گے، اور فائنینس کی ٹائپس کو دیکھنے کے بعد ہم اس کے اندر سملیرٹیز اور ڈسملیرٹیز کو دیکھیں گے کہ ان کے درمیان کیا کیا چیزیں مشترک ہیں اور کیا کیا چیزیں ان کے درمیان ایسی ہیں کہ جو ان کے درمیان تضاد پیدا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ فائنینس کی جو ہے ڈکشنری کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو ڈکشنری میں فائنینس کو یوز کیا گیا ہے ایز اے مینجمنٹ آف منی، مطلب آپ کی رقم کی مینجمنٹ، اور دوسرا پرووائڈنگ فنڈز فار پرسن اینڈ انٹرپرائزز، کہ لوگوں کو اور کاروبار کو آپ کو سرمایہ مہیا کرنا۔ لیکن ایکچولی فائنینس جو ہے وہ ایک بہت بڑی ٹرم ہے اور اس کا ایک اور ہی علیحدہ مقصد ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ فائنینس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن دیکھی جائے بزنس کے حوالے سے، تو بزنس کے حوالے سے فائنینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی بینکنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں، ڈیٹ سے ریلیٹڈ، کریڈٹ سے ریلیٹڈ، کیپٹل مارکیٹ سے ریلیٹڈ، منی سے ریلیٹڈ، انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ، وہ ساری کی ساری فائنینس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور فائنینس یہاں پر اکیلی یہاں پہ نہیں رکتی کہ آپ ان ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ مینیج کر لیں گے تو آپ کی فائنینس یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ فائنینس یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ فائنینس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو جو ہے ان کی مد نظر، ان کی ایسٹس اور ان کی لائبلٹی کا مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو بجٹس بنا کے دیتے ہیں، ان کو آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف پلانس بنا کے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو ہے اپنے جو ریئر ریسورسز ہیں ان کے ساتھ اپنی میکسیمم سیٹسفیکشن کو اچیو کر سکیں۔ لیکن جتنے بھی انسان ہیں ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں اور ان کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ تو فائنینس بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی لامحدود خواہشوں کو جو ہے وہ محدود ذرائع سے پورا بھی کرنا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں فائنینس کی ٹائپ کی، تو فائنینس کی دو طرح کی ٹائپس ہیں جی ہمارے پاس، ایک پبلک فائنینس ہے، ایک پرائیویٹ فائنینس ہے۔ اگر آپ پبلک فائنینس کی بات کرتے ہیں تو پبلک فائنینس جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے گورنمنٹ سے، گورنمنٹ کی تمام انکم اور ایکسپینڈیچرز کو جو دیکھتا ہے وہ پبلک فائنینس دیکھتا ہے جی۔ گورنمنٹ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں ریلیٹڈ ٹو انکم اور ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ کون دیکھتا ہے جی؟ وہ بھی پبلک فائنینس والے دیکھتے ہیں جی۔ پبلک فائنینس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ سیکٹرز اکانومی کے ڈفرینٹ سیکٹرز کو جو ہے وہ جو ریسورسز ایلوکیٹ ہوتے ہیں وہ بھی کس کے تھرو ہوتے ہیں جی؟ وہ بھی پبلک فائنینس کے تھرو ہوتے ہیں جی۔ پبلک فائنینس والے جو ہے جو پبلک فائنینس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اتھارٹیز، وہ ساری کی ساری اتھارٹیز جو ہے وہ گورنمنٹ بجٹ کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، ایلوکیشن اور ریسورسز کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے بجٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کس سیکٹر کو ہم نے کتنا پیسہ دینا ہے اور کس سیکٹر کو کتنا پیسہ ہم نے نہیں دینا۔ اگر بات کریں ہم پرائیویٹ فائنینس کی، تو پرائیویٹ فائنینس کے اندر ہمارے پاس دو طرح کی جو ہے وہ کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ایک پرسنل فائنینس اور دوسرا آ جاتا ہے بزنس فائنینس۔ پرسنل فائنینس جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے انڈیویجولس کو، ہاؤس ہولڈس کو، فیملیز کو اور سنگل کنزیومرز کو۔ اگر آپ ایک بندے کی بات کریں گے، ایک فیملی کی بات کریں گے یا ایک عام نارمل انسان کی بات کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کا؟ وہ پرسنل فائنینس ہو جائے گا جی۔ اب پرسنل فائنینس کی جو سب سے بڑی اگزامپل ہے آپ اس بینکنگ سیکٹر کے اندر دیکھ لیں کہ جتنے بھی تمام بینکنگ سیکٹرز ہیں وہ کار لونز دے رہے ہیں جی، یہ پرسنل فائنینس کی جو ہے سب سے بڑی اگزامپل ہے۔ وہ آپ کو گھر کے لیے لون دے رہے ہیں جی، یہ پرسنل فائنینس کی سب سے بڑی جو ہے وہ اگزامپل ہے۔ اس کے ساتھ وہ آپ کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پلانس بنا کے دے رہے ہیں، آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی انشورنس پالیسیز کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ بھی پرسنل فائنینس کی اگزامپل ہے۔ سیونگ اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ آپ ٹرم ڈپازٹس وغیرہ کرواتے ہیں، وہ بھی پرسنل فائنینس کی جو ہے اگزامپل ہے۔ کریڈٹ کارڈز ہو گئے، اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہو گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں کدھر آتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو آتی ہیں وہ پرسنل فائنینس کے اندر آتی ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں بزنس فائنینس کی، تو بزنس فائنینس آپ کا جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے
बेसिकली बिज़नेस को, कॉरपोरेट सेक्टर्स को, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को, कैसे कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने एसेट्स को हासिल करती हैं, कैसे वो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है वो रिसोर्सेज जो है या फंड्स जो हैं वो एलोकेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेनिफिट्स को हासिल कर सकें, बिज़नेस गोल्स को अचीव कर सकें, अपने बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशंस को गोल्स को अचीव कर सकें, बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें। और इन सब के लिए जो है वो फाइनेंस की एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। जब आप बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस के अंदर जो है वो फाइनेंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म्स, एक लॉन्ग टर्म और एक मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, बेसिकली शॉर्ट टर्म के अंदर ये होता है कि आप 1 साल के अरसे के लिए प्लान करते हैं। अच्छा, अब कहीं पे जो है वो ये कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म का टेन्योर पीरियड 1 ईयर का लिए होता है, और कुछ किताबों के अंदर या कुछ ऑथर्स ने ये जिक्र भी किया गया है कि शॉर्ट टर्म का मतलब बिज़नेस के अंदर 1 से 3 साल है, कि मतलब 1 से 3 साल के लिए जो है आप कोई प्लान बना रहे हैं, आप कोई अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, गोल्स सेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो जाएंगे। अच्छा, अब बात आती है मीडियम टर्म गोल्स की। मीडियम टर्म गोल्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं कि जी कुछ कहते हैं कि 1 से 5 साल के अरसे के लिए जो चीज़ें होंगी वो मीडियम टर्म्स के अंदर आएंगी। कुछ कहते हैं कि जी अगर आप कोई गोल सेट कर रहे हैं 3 से 5 साल के लिए तो वो आपका जो है मीडियम टर्म आएगा जी। लॉन्ग टर्म के अंदर बेसिकली क्या होता है कि 5 से 20 साल, 5 से 30 साल, 5 से 40 साल, 5 से 50 साल, इतने साल के अरसे के लिए जो है जो आप गोल सेट कर रहे हैं वो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म आ जाता है जी। अच्छा, अब हमने बात की फाइनेंस की बात की, पब्लिक फाइनेंस की बात की, प्राइवेट फाइनेंस की बात की। अगर आप प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस को देखें तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपस में एक दूसरे के साथ मुश्तरक हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एंटी हैं, जिसमें डिफरेंशिएट पाया जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस ये जो है ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं जी सिमिलैरिटीज़ को, कि इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जी। सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है इन दोनों के दरमियान वो ये है कि दोनों, मतलब आपकी स्टेट भी, आपकी इंडिविजुअल भी और आपका जो है वो बिज़नेस भी, वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। बेसिकली दोनों ये चाहते हैं कि उनकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, अब जो पर्सनल और बिज़नेस की जो वांट्स हैं वो हम उसको बेसिकली कहते हैं कि पर्सनल वांट्स हो गई जी, कि इंसान अपनी जो है वो ख्वाहिशात को पूरी करना चाहता है। एक कारोबारी शख्स है, उसकी कुछ अपनी जो है ख्वाहिशात होंगी, वो उसको जो है वो अचीव करना चाहता है। लेकिन जब आप पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, तो पब्लिक फाइनेंस के अंदर जो ख्वाहिशात आ जाती हैं वो कलेक्टिव ख्वाहिशात आ जाती हैं, पूरी कौम की जो ख्वाहिशात आ जाती हैं। अब जब पब्लिक फाइनेंस की हम बात करेंगे तो हम पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम ये बात करेंगे कि हम कोई ऐसा गोल अचीव करें जिससे सबको या ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स को फ़ायदा हासिल हो। ठीक है जी, हम उनसे ऐसे नहीं कहेंगे कि जनाब जो है ना कि सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा हो जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्क बनाती है गवर्नमेंट, उस पार्क का फ़ायदा किसको है, वहाँ पे रहने वाले सारे लोगों को फ़ायदा है, किसी एक शख्स को फ़ायदा नहीं है। तो जब आप पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो सेटिस्फेक्शन ऑफ कलेक्टिव वांट्स की बात करती है, कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करती है। और जब अगर आप प्राइवेट फाइनेंस की बात करते हैं तो वो सिंगल पर्सन की वांट्स को करती है। अब देखें जी, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैंने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद उसका फ़ायदा किसको हो रहा है, वो सिर्फ मुझे फ़ायदा हो रहा है या मेरे घर वालों को फ़ायदा हो रहा है, मुल्क को कौम को उस गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आते हैं जी, जो दूसरी सिमिलैरिटी है वो ये है कि जी पब्लिक और इंडिविजुअल दोनों के पास अपनी रिसिप्ट्स होती हैं, रिसिप्ट्स मीन इनकम, और दोनों के अपने ही एक्सपेंडिचर होते हैं, और दोनों यही चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, अपने अखराजात को इस तरह करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दोनों हासिल कर सकें। आप देखें, एक इंसान है, उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं
تو میں اس پیسوں کو ایسے استعمال کروں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. یہی گورنمنٹ کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں کہیں پہ بھی فنڈنگ کروں تو اس طرح فنڈنگ کروں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو فائدہ ہو. اس کے بعد بات آتی ہے جی پبلک فائنینس اور پرائیویٹ فائنینس کی کہ بوروز بیکم این اسینشلس وین ایکسپینڈیچر از مور دین انکم. اچھا اب یہ دیکھیں نا یہ بات جو ہے سملیرٹی کی اس کے اندر وہ بیسکلی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب گورنمنٹ اور پرائیویٹ مطلب ایک انسان اور گورنمنٹ دونوں کے جب ایکسپینڈیچر ان کی انکم سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو دونوں کے لیے ادھار لینا لازم ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں سے فنڈز لینا لازم ہو جاتا ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے, اپنے ایکسپینڈیچرز کو فلفل کرنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے فنڈز جو ہے وہ بورو کرتے ہیں. اچھا اب بات کریں تو کہاں سے بورو کر سکتے ہیں, تو وہ اگر پرائیویٹ کی بات ہے تو بینکس وغیرہ سے کر سکتے ہیں, لیز والی کمپنی سے کر سکتے ہیں, انشورنس کمپنی سے کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ بھی اسٹیٹ بینک سے کر سکتا ہے, مارکیٹ سے کر سکتا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے کر سکتا ہے, دوسرے ملکوں سے کر سکتا ہے جی. لیکن جب دونوں کی ایکسپینڈیچر زیادہ ہو جائیں گے اور انکم کم ہو جائے گی تو دونوں ہی کہیں نہ کہیں سے فنڈز کو بورو لازمی کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ بوتھ فیس دا پرابلم آف ایڈجسٹمنٹ آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر, پرابلمز آف انلمیٹیڈ فنڈس اینڈ اسکیئر ریسورسز. جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اوپر بات کی کہ جتنے بھی آپ کے بے شک جو ہے وہ گورنمنٹ ہے, بے شک آپ کی پرائیویٹ فائنینس ہے, پبلک فائنینس ہے, ان کو صرف ایک چیز جو ہے وہ دونوں کو تنگ کرتی ہے. وہ تنگ کیا کرتی ہے کہ خواہشات لامحدود ہیں اور ریسورسز جو ہیں وہ محدود ہیں. کیسے یہ محدود ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے لامحدود خواہشات کو فلفل کرنا ہے, یہ پبلک فائنینس کے اندر اور پرائیویٹ فائنینس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ نے مینجمنٹ آف منی کس طرح کرنی ہے, یا آپ نے اپنے ریسورسز کو استعمال کس طرح کرنا ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ خواہشات پوری ہو سکیں گی. اب بات کرتے ہیں جی ڈفرینس بٹوین پبلک فائنینس اینڈ پرائیویٹ فائنینس, کہ پبلک فائنینس اور پرائیویٹ فائنینس کے درمیان ڈفرینس کیا ہے جی. وہ کہتے ہیں بہت سارے پہلو ہیں جی ڈفرینس کے, ہم ون بائی ون ساروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان کے اندر ڈفرینسز ہیں جی. سب سے پہلی بات ہے جی انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز ایڈجسٹمنٹ. اچھا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کی ہم ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے. اب جتنے بھی انڈیویژولس ہیں وہ اپنی انکم اور ایکسپینڈیچر کو نا ایڈجسٹ کرتے ہیں. مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جتنے بھی انڈیویژولس ہیں یا جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ اپنی انکم کو دیکھتے ہوئے اپنے اخراجات کرتے ہیں جی. کوئی بھی بزنس مین, کوئی بھی انڈیویژول نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو اخراجات ہی کری جائے اور اپنی آمدنی کو نہ دیکھے کہ کدھر سے میرے پاس آمدنی آنی ہے اور کدھر سے میرے پاس آمدنی نہیں آنی. ٹھیک ہے, اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے اخراجات کرتا رہتا ہے, زیادہ اخراجات کرتا ہے اور اس کی آمدنی کم ہے تو وہ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ اس چیز کو مینٹین نہیں کر سکے گا. کہیں نہ کہیں پہ آ کے جو ہے نا اس کو مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ وہ مجھے اس کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو کٹ آف کرنا چاہیے, کم کرنے چاہیے. لیکن اسٹیٹ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. اسٹیٹ جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے اپنے ایکسپینڈیچرز کو دیکھتی ہے, پھر اپنی انکم کو ڈٹرمنٹ کرتی ہے, اپنی انکم کو دیکھتی ہے کہ ہم نے کتنی انکم کلیکٹ کرنی ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے ایکسپینڈیچر کو دیکھتی ہے کہ ایک سال کے اندر ہم نے کتنے ایکسپینڈیچر کرنے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہم نے کن کن ریسورسز سے اتنی انکم لینی ہے کہ ہم ان ایکسپینڈیچرز کو میٹ کر سکیں. جو دوسرا ڈیفرنس ہے وہ ہے ہمارے پاس نیچر آف بورنگ. نیچر آف بورنگ کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے پاس زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے پاس زیادہ سورسز ہوتے ہیں جس سے وہ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر سکے یا ریونیو لے سکے ایز کمپیئر ٹو دا انڈیویژول اور ایز کمپیئر ٹو دا پرائیویٹ پرسن اور ایز کمپیئر ٹو دا بزنس. اچھا جی, اگر کرائسس کا ٹائم آ گیا تو گورنمنٹ کیا ہے, گورنمنٹ انٹرنل لونز بھی لے سکتی ہے اور ایکسٹرنل لونز بھی لے سکتی ہے جی.
جس طرح کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کووڈ-19 نام کا جو ہے وہ ایک وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو تنگ کیا ہوا ہے۔ اب اس طرح کے وائرسز کے اندر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز بڑھ گئے، کیونکہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کیا کیا، گورنمنٹ نے لوگوں کو سبسڈیز دی، پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں کے اندر، بلوں کے اندر سبسڈی دی۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے کیا کیا، جو سفید پوش طبقہ تھا یا جو مزدور پوش طبقہ تھا، جن کے پاس جو ہے وہ آمدنی نہیں تھی، ان کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہر خاندان کو 12,000 روپے کی اسکیم دی۔ پھر اس کے بعد اب یہ گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی گورنمنٹ ان ایکسپینڈیچرز کو کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس بارو کرنے کے سورسز زیادہ ہیں۔ گورنمنٹ کیا کرے گی اس طرح کے معاملات کے اندر؟ گورنمنٹ نے IMF سے، ورلڈ بینک سے، چائنا سے، سعودی عرب سے، امریکہ سے، ان مطلب بڑے کنٹریز سے امداد بھی لے سکتی ہے اور امداد بھی لی ہے، اور ورلڈ بینک نے بھی گورنمنٹ کو امداد دے دی اس طرح کے معاملات کے اندر۔ سو گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ بورو کرنے کے لیے مطلب فنڈس لینے کے لیے سورسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا انڈیویجولس کے پاس جو ہوتا ہے وہ سورسز کم ہوتے ہیں۔ انڈیویجول زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، وہ بینک سے جا کے لون لے لے گا، اپنے فرینڈ سے جا کے لون لے لے گا، یا مطلب اپنی کوئی پراپرٹی وغیرہ جو ہے وہ گروی شروی لگا کے لون لے لے گا۔ جتنا بھی انڈیویجول کی حیثیت ہوگی اس حیثیت کے مطابق لون لے گا۔ لیکن گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ اپنی عوام سے بھی پیسہ لے سکتی ہے، اور گورنمنٹ باہر کے ملکوں سے، باہر کی مارکیٹ سے بھی لے سکتی ہے، دوسری گورنمنٹ سے بھی لون لے سکتی ہے۔ جی، پرنٹنگ آف نیو کرنسی۔ پرنٹنگ آف نیو کرنسی کے اندر وہ یہ بات کرتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنی نئی انکم جو ہے وہ نیا پیسہ چھاپ کر، نیو کرنسی چھاپ کر نہیں بڑھا سکتا، جبکہ اگر آپ گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس فیسلٹی کو انجوائے کر سکتی ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس مشکل وقت آ گیا تو گورنمنٹ جو ہے وہ نیو نوٹس جو ہے وہ پبلش کر سکتی ہے، نیو منی نوٹس، نیو کرنسی نوٹس جو ہے وہ پبلش کر سکتی ہے۔ تو وہ گورنمنٹ کی ثوابدید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو حاصل کر سکتی ہے، اور جو ہے انڈیویجول اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پرنسپل آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی۔ اچھا، اس کے اندر بیسکلی وہ یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ گورنمنٹ اور جو ہے پرائیویٹ انڈیویجولس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کی خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچر سے میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کر سکیں۔ ایک اکنامکس کا اصول ہے ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی پرنسپل۔ اس اصول کے تحت ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ ہر جو ہے آپ ایک نیکسٹ یونٹ جتنا بھی آپ سرو کر رہے ہیں اس سے آپ کو بینیفٹ ایکول ملے دو کموڈٹی کے درمیان۔ لیکن جو ہے وہ اگر آپ انڈیویجول کی بات کریں، جتنے بھی انڈیویجولز ہیں وہ اس لا کو فالو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اسٹیٹ کی بات کریں، اسٹیٹ لازمی نہیں کہ اس اصول کو فالو کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بات آتی ہے ویلفیئر کی تو گورنمنٹ کو بعض اوقات کسی سرٹین کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے بھی جو ہے وہ پیسہ لگانا پڑ جاتا ہے، جس پیسے کی وجہ سے جو ہے وہ سب کو برابر کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جسٹ لائک جو ہے وہ گورنمنٹ نے ابھی جو ہے مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ تو بھول گئی، لیکن وہ جو ہے کرتارپور کا مندر تھا یا جو ہے وہ سکھوں کی جو عبادت گاہ تھی، اس کے اوپر گورنمنٹ نے اسپیسیفک پیسہ لگایا۔ اب وہ جو اسپیسیفک فائدہ ہے وہ اس کے جو بینیفٹ ہوا وہ ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو نہیں ہوا، آل اوور دا اس کمیونٹی کو ہوا ہے، باقی سارے کسی لوگوں کو وہ اس کا بینیفٹ نہیں ہوا۔ تو اب یہ اس طرح کا جو گورنمنٹ کا جب گورنمنٹ اس طرح کے خرچے کرتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس پرنسپل کو فالو نہیں کرتی، ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی والے پرنسپل کو فالو نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی نیچر آف بجٹ کی بات کرتے ہیں جی، جو اس کے اندر جس نے ہم نے پہلے بات کی کہ جو اسٹیٹ ہے، جو آپ کی گورنمنٹ ہے، وہ آپ کا بجٹ جو بناتی ہے وہ اپنے ایکسپینڈیچر کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اپنا بجٹ بناتی ہے، جبکہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنا بجٹ بناتا ہے وہ اپنی انکم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا بجٹ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انڈیویجولس کے جو ہے وہ ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے فیوچر کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ سیو کرنا ہوتا ہے،
لیکن جب گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتی. گورنمنٹ سوچتی ہے کہ صرف کرنٹ جو ہے وہ حالات کیا ہیں ان کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ جو ہے وہ کر جاتی ہے. اچھا, اس کے اندر ایک بات کی گئی ہے سرپلس بجٹ کی. سرپلس بجٹ کیا ہوتا ہے جی؟ سرپلس بجٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی انکم آپ کی ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہو, اس کو سرپلس بجٹ کہتے ہیں. ایک ڈیفیسٹ بجٹ بھی ہوتا ہے جی. ڈیفیسٹ بجٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی انکم آپ کے ایکسپینڈیچر سے کم ہو تو ہم اس کو ڈیفیسٹ بجٹ کہتے ہیں. اچھا, پھر اب گورنمنٹ جو ہے وہ بعض اوقات کیا کرتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ لگاتی ہے لوگوں کے اوپر تاکہ وہ اپنی انکم کو انکریز کر سکے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفیسٹ بجٹنگ کی طرف جاتی ہے. ہمیشہ تو نہیں لیکن کبھی جو ہے وہ موسٹ آف دا کیسز گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ بجٹ میں جاتی ہے. اگر پاکستان کی ہسٹری کی بات کی جائے تو پاکستان میں 1971 سے ڈیفیسٹ بجٹنگ ہو رہی ہے جی. اس سے پہلے ہمارا بجٹ جو ہے وہ سرپلس بجٹ تھا, اس کے بعد سے جو ہے وہ ہماری ڈیفیسٹ بجٹنگ ہے جی. سیکریسی آف دا بجٹ. اب سیکریسی آف دا بجٹ کے اندر جو ہے وہ بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو آپ کے پرائیویٹ یا انڈیویژل بجٹ ہوتے ہیں وہ سیکرٹس ہوتی ہیں, جبکہ جو آپ کے پبلک بجٹس ہوتے ہیں وہ ان سیکرٹس ہوتے ہیں. اب یہ تو نارملی آپ کسی بھی بزنس کو دیکھ لیں, آپ کسی بھی بزنس سے اس کے بجٹ کے بارے میں پوچھیں گے, اس کے سورسز آف انکم کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اپنے سورسز آف انکم کو ڈسکلوز نہیں کرے گا, نہ ہی وہ اپنے بجٹ کو ڈسکلوز کرے گا اس کا بجٹ کیا ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ کا بجٹ ہر سال کا پبلش ہوتا ہے, وہ پبلک کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی بھی عام انسان جو ہے وہ رسپیکٹیو اتھارٹیز کے پاس جا کے یا انٹرنیٹ سے جا کے گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو پڑھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے کس کس سیکٹر کو کیا کیا کچھ ایلوکیٹ کیا ہے. جو ہے وہ ہم اس بات کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پبلک فائنینس کے اندر جو بجٹ ہوتا ہے وہ پبلکلی لیے اوپن ہوتا ہے, اور پرائیویٹ فائنینس کے اندر جو بجٹ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ہوتا ہے, سیکرٹ ہوتا ہے جی. الاسٹکسٹی آف فائنینس. الاسٹکسٹی آف فائنینس کے اندر بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو پبلک فائنینس ہے, مطلب جو گورنمنٹ فائنینس ہے, گورنمنٹ کی جو سورسز ہیں وہ الاسٹک ہیں دین پرائیویٹ فائنینس کے. اب الاسٹک سے مطلب یہاں پہ کیا لیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں وہ الاسٹک جتنا مرضی کھینچ لو وہ کھنچتا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو بھی بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ پروویژن رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی ڈیزاسٹرز آ گئے, کوئی مسئلے مسائل ہو گئے, یا کوئی انسرٹینٹی کنڈیشن آ گئی تو ہم اپنے بجٹ کو, ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو بڑھا سکتے ہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں ہم اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, چینجز کر سکتے ہیں جی. جس طرح اگر آپ لاسٹ ایئرز دیکھے جائیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے 3 بجٹ پیش کیے. ایک مین بجٹ پیش کیا اور 2 منی بجٹ پیش کیے. اب وہ جو منی بجٹ تھے وہ کس وجہ سے آئے تھے؟ وہ منی بجٹ کسی وجہ سے آئے تھے کہ گورنمنٹ نے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے بجٹ کے اندر تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی, چینجز وغیرہ کی. لیکن جب اگر آپ پرائیویٹ فائنینس کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ فائنینس کے اندر یہ فیسلٹی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے بجٹ کو جو ہے وہ فلیکسیبل, اتنا اس حد تک فلیکسیبل کر لیں کہ آپ ایک نیو ہی بجٹ پیش کر دیں. اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتا ہے جی ڈفرینس ان آبجیکٹیو کے اندر جی. ڈفرینس ان آبجیکٹیو کے اندر وہ بات کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ پبلک جو ہے فائنینس جو ہوتی ہے یا پرائیویٹ فائنینس ہوتا ہے, ان کے بیسکلی گولز اور آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں جی. یہ جتنے بھی پبلک فائنینس والے ہوتے ہیں یہ بات کرتے ہوتے ہیں سوشل بینیفٹس کو, اور ان کی خواہشات اور ان کے گولز کیا ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے سوشل بینیفٹ کو انکریز کر سکیں. جبکہ پرائیویٹ فرمز کا مطلب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پروفٹ موٹیوز ہوتا ہے, ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ان کا جو میجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انکم اور ویلتھ کو انکریز کر سکیں اور پرسنل بینیفٹ جتنے زیادہ جو ہے وہ گین کر سکیں. لیکن جب آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی سب سے پہلے پالیسی یہی ہوتی ہے کہ وہ سوشل بینیفٹس کو دیکھتے ہیں, لوگوں کا ویلفیئر جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں جی.
اس کے بعد کہتے ہیں جی کوریشن آف گیٹ ریونیو. اس کے اندر انہوں نے بیسکلی یہ پوائنٹ میں بات کی گئی ہے کہ گورنمنٹ اپنے ریونیو کو لوگوں سے وصول کرنے کے لیے زور زبردستی بھی کر سکتی ہے جی، لوگوں کو سزائیں بھی دے سکتی ہے، لوگوں کو پکڑ دھکڑ بھی کر سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. جسٹ لائک ایک کامن ایگزامپل دیتا ہوں جی، اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں اور آپ ٹیکس پے نہیں کرتے تو گورنمنٹ آپ کے اوپر فائن امپوز کر سکتی ہے، امپریزن کر سکتی ہے. اگر آپ نے ٹیکسز کے اندر بےایمانی کی، پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں کروایا تو گورنمنٹ آپ کے اوپر وہ کیا فائنز وغیرہ امپوز وغیرہ کر دیتی ہے. لیکن پرائیویٹ فرمز کے اندر یا پرائیویٹ یا انڈیویجولز جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیے جا سکتے. پریزنٹ اینڈ فیوچر انکم، اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تھوڑا سا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے اچھا جی. اس کے بعد وہ بات کرتا ہے سولوینسی کی. سولوینسی بیسکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے قابلیت ہے کہ یہ اپنا قرضہ جو ہے وہ اتار سکے. اگر آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ کو کبھی بھی انسالوینٹ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. انسالوینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے قرضہ نہیں اتار سکتی. اسٹیٹ کو کبھی بھی انسالوینٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیٹ کو انسالوینٹ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام سٹیزنس کو آپ انسالوینٹ ڈکلیئر کر دیں، جو کہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ ایک انڈیویجول کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجول کو جو ہے وہ آپ انسالوینٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. انسالوینٹ کا کب ڈکلیئر کریں گے کہ جب اس کی لائبلٹی جو ہے اس کے ایسٹ سے بڑھ جائیں تو وہ آپ اس کو انسالوینٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں جی. مور اوور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ کے جتنے بھی ایسٹ اور لائبلٹیز ہیں آپ اس کو ڈٹرمنٹ نہیں کر سکتے. آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی بھی اسٹیٹ کے پاس کتنے اثاثہ جات ہیں اور کتنے اثاثہ جات نہیں ہیں. آج کا جو ہمارے لیکچر کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے اباؤٹ دا آڈٹ. آڈٹ کے اندر وہ آپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں اور گورنمنٹ انکمز ہیں ان کا آڈٹ جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل اتھارٹیز کرتی ہیں اور لازمی ہوتا ہے. آڈٹ رپورٹ بھی آتی ہے اور آڈٹ رپورٹ آنے کے بعد وہ پبلش بھی ہوتی ہے. لیکن یہ جتنے بھی پرائیویٹ فائنینس ہیں ان کے اوپر لازم نہیں کہ یہ اپنا آڈٹ کروائیں اور اپنی رپورٹ کو پبلش کریں. اب پرائیویٹ فائنینس کے اندر یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیویجول کے لیے لازمی نہیں ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کی 3 طرح کی اقسام ہوتی ہیں جی، سول پروپرائٹر، پھر اس کے بعد پارٹنرشپ اور اس کے بعد جو ہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز آ جاتی ہیں. اب ان کے اندر سول پروپرائٹر کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنا آڈٹ کروائیں، لیکن جہاں پر آپ پارٹنرشپ اور پبلک آ جاتی ہے اور وہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہیں. یہاں سے گورنمنٹ کے اندر رجسٹرڈ سے مراد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ انہوں نے اپنی رجسٹریشن لی ہوئی ہے کچھ برات کو حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے لیے آڈٹ رپورٹ لازمی ہو جاتی ہے. ورنہ باقی کسی کے لیے بھی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ آڈٹ لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی فرم کا آڈٹ کروائے گی. لیکن گورنمنٹ ہر سال اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹس کا آڈٹ کرواتی ہے اور اس کی رپورٹ بھی پبلش کرتی ہے جی. اچھا یہ تھا آج کا لیکچر. آج کے لیکچر کو میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ہلکا سا اوور ویو دے دیتا ہوں جی. آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے فائنینس کو دیکھا کہ فائنینس جو ہے وہ اس کی ڈکشنری کی ڈیفینیشن مینجمنٹ آف منی ہے اور لون پرووائڈنگ جو ہے وہ فیسلٹیز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے بعد ہم نے فائنینس کی جو ہے وہ اوور آل بزنس کے حوالے سے ڈیفینیشن دیکھی کہ جتنی بھی بینکنگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری فائنینس کے اندر آ جاتی ہیں. انویسٹمنٹ، کیپٹل مارکیٹ وغیرہ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں فائنینس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہم نے فائنینس کی ٹائپ دیکھی کہ فائنینس کی 2 طرح کی ٹائپ ہے، ایک پبلک فائنینس ہے، دوسری پرائیویٹ فائنینس ہے. پبلک فائنینس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو ہے ریونیوز اور ایکسپینڈیچرس کو ڈیل کرتی ہے اور جو ہے وہ ان کے لیے گورنمنٹ کے لیے بجٹ پرووائڈ کرتی ہے، بجٹ بناتی ہے اور ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹرز آف اکانومی کو ریسورسز ایلوکیٹ کرتی ہیں. پھر ہم نے پرائیویٹ فائنینس کو دیکھا.
پرائیویٹ فائنینس سے مراد یہاں پہ دو طرح کی فائنینس دی گئی، ایک جو ہے وہ کیا نام ہے پرسنل فائنینس، اور دوسری جو ہے وہ آپ کی بزنس فائنینس۔ پرسنل فائنینس کے اندر عام لوگ، ایک بندہ، ایک انڈیویجول، ایک کنزیومر آ گیا، ایک فیملی آ گئی، بزنس کے اندر آ گئے جتنے بھی بزنس آ گئے۔ پھر ہم نے ان کی سملیرٹیز اور ڈسملیرٹیز دیکھی۔ سملیرٹیز کے اندر ہم نے دیکھا کہ آبجیکٹیو ان کے سیم ہیں، ان دونوں کو ہی لون لینا پڑتا ہے، ان دونوں کو ہی ایک مسئلے سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ ہے لامحدود خواہشات اور محدود ریسورسز، انلمیٹڈ وانٹس اور لمیٹڈ ریسورسز۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ڈسملیرٹیز دیکھی۔ ڈسملیرٹیز کے اندر ہم نے جو ہے وہ سولوینسی کو دیکھا، آڈٹ کو دیکھا، پریزنٹ اینڈ فیوچر انکم کو دیکھا، الاسٹیسٹی آف فائنینس کو دیکھا، سیکریسی آف بجٹ کو دیکھا، نیچر آف بجٹ، پھر اس کے بعد پرنسپل آف ایکوٹی مارجن یوٹیلیٹی، پرنٹنگ آف نیو کرنسی اینڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر ایڈجسٹمنٹ۔ ان سب کے اندر ہم نے ایک بات دیکھی کہ کس طرح پبلک فائنینس اور پرائیویٹ فائنینس ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر وی ڈسکس اباؤٹ دا گورنمنٹ بجٹ ٹائپس، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ بجٹ اتھارٹیز کی طرف دیکھیں گے، پھر کچھ فائنینشیل مارکیٹس کی طرف لے کے جائیں گے، اور پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے بعد پھر ہم آپ کو جو ہے وہ بجٹ آف پاکستان کی طرف لے کے جائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔